سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے آسان زبان میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے تاکہ آپ بہتر زندگی گزار سکیں۔ ذیابیطیز اور ڈائبٹیز کے عالمی دن کے موقع پر ہم آپ کو معلومات پہنچا رہے ہیں۔ ذیابیطیز کے بارے میں، ڈائبٹیز کے بارے میں عوام الناس اور عام لوگ کی اکثریت خاصی تشویش کا شکار ہے۔ اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں ذیابیطیز کی جو 2 اقسام ٹائپ پائی جاتی ہیں، اس ضمن میں احتیاطی تدابیر اور علاج معالجے کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بتانا چاہیں گے۔ ذیابیطیز کا شمار دنیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیماریوں میں ہوتا ہے، جس کا اندازہ اس امر سے لگائیے کہ ہر سال دنیا بھر میں 7 ملین یعنی کہ 70 لاکھ نئے ذیابیطیز کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ پچھلے اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں تو پاکستان 2005 میں دنیا بھر میں ذیابیطیز کے شکار مریضوں کی عالمی فہرست میں 8ویں پوزیشن پہ تھا، جو اب 2030 تک 4تھی پوزیشن پہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے جیسے ملکوں میں جو 8ویں پوزیشن تھی ڈائبٹیز کے بارے میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں، اب وہ جو ہے 4تھی یا 5ویں پوزیشن پہ آ جائے گی۔ ذیابیطیز جس تیزی سے پھیل رہا ہے، اس سے دنیا بھر کی حکومتیں تشویش کا شکار ہیں۔ اگر ہم اس کی بنیادی وجہ کی تلاش کریں تو ہماری لائف سٹائل میں تبدیلی ہے۔ ہم نہ صرف فطری ماحول سے ہٹ کر مصنوعی زندگیاں گزار رہے ہیں، بلکہ بازار کی چاٹ، مسالے دار کھانوں کی لت کے باعث بھی یہ بیماری تیزی سے نفوذ کر رہی ہے۔ مصنوعی ٹافیاں، مشروبات، برگر، پیزا جیسے ملے جلے کھانے جس میں شوگر، کولیسٹرول کی مقدار بڑھانے کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کھانوں کے باعث موٹاپا ہو جاتا ہے، جو آگے چل کر ڈائبٹیز کا بڑا خطرہ بن کر ابھرتا ہے۔ اسی طرح آپ بڑے شہروں میں جیسے کراچی، لاہور، اسلام آباد یا انڈیا کے شہروں دہلی، بمبئی وغیرہ میں جیسے بڑے شہروں میں سے لے کر ہمارے پورے انڈیا پاکستان کے شہروں کی بڑھتی ہوئی آبادی اب گاڑی اور موٹر سائیکل کی اتنی عادی ہو گئی ہے کہ پیدل چلنا اب تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ حد یہ ہے کہ اگر نیچے اتر کر گلی کے دوسرے نکڑ پر بھی دکان سے سودا سلف لانا ہے تو لڑکے بائک نکالنے سے پیدل چلنے کے کم رجحان کے باعث جسم میں موٹاپا، چربی، کولیسٹرول کا روپ دھار لیتی ہے۔ تو لوگوں کا پیدل نہ چلنا بھی ڈائبٹیز کی بڑی وجوہ میں ہے۔ بچوں کی ہی عمر سے لے کر نوجوانی تک ذیابیطیز کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، جسے ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ یہاں آپ کو لازمی بچوں کو انسولین دینی ہوتی ہے، اس لیے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اساتذہ، والدین کو اس مرض سے آگاہ کریں اور بچے کی خوراک کا خیال کیسے رکھنا ہے، یہ نہیں کہ بچوں کو یہ مبتلا کر کے تم ذیابیطیز کے مریض ہو اور احساس کمتری کا شکار ہو جائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کے علاج معالجے میں انتہائی کیئرفل رہنا چاہیے۔